رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو مضمون ہم نے پہلے حصے میں بیان کیا، اسی مضمون کی تائید اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمائی. ارشاد فرمایا دو مقام پر، اپنی ذات کے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی میرا تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے. ہم تمہاری شاہرگ سے قریب ہیں اور نبی تمہاری جانوں سے قریب ہے. شاہرگ ظرف ہے، برتن ہے جس میں خون چلتا ہے، خون میں جان چلتی ہے، جان مظروف ہے. شاہرگ ظرف ہے، آپ سمجھ گئے نا، نالی ہے، نالی. شاہرگ نالی ہے، اس نالی کے اندر خون چلتا ہے اور اس خون کے اندر جان چلتی ہے. اپنی ذات کی اپنی بات اللہ پاک ایسے فرما دیتا ہے، اس کا انکار جو کوئی نہیں کر سکتا نا. وہ مالک جو ہوا جو چاہے کہ اس پر کون بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے. اپنے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے خون کی نالی سے قریب ہیں، شاہرگ کے قریب ہیں، سے بھی قریب ہیں. اور حبیب کے لیے فرمایا حبیب کی حفاظت زیادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو محافظ رکھتا ہے، حبیب کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا ہے حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والے کا حصار باہر ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا باہر کھڑا ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محافظ اندر ہو جائے اور محفوظ کو باہر کھڑا کر دیں. نہیں، محافظ باہر کھڑا ہوتا ہے، چار چھپیرے باہر کھڑا ہوتا ہے، جس کو محفوظ کرتا ہے وہ اس کے حصار کے اندر ہوتا ہے. فرمایا ہم تمہاری شاہرگ کے قریب ہیں. اور باری تعالیٰ حبیب کو کہاں رکھا ہے؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، حبیب کو شاہرگ کے اندر خون، خون کے اندر جان، اور حبیب میرا تمہاری جانوں سے بھی قریب تھا، اس کو اس سے بھی اندر ہے. تو یہ اب ارشاد فرمایا اسی حدیث کی شرح میں، یہ جو حدیث آئی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، جو پہلے بیان ہم کر چکے، اس حدیث کے باب میں، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا. میں نے پہلے عرض کر دیا، پھر مسلم شریف کی سند کے مطابق اس کے اسناد صحیح ہیں. اب اگلی حدیث آ رہی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اذا اراد اللہ رحمتا بامۃ قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وصلفا. یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی، صحیح مسلم میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. کہا جی یاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے خاتمے سے پہلے اس امت کے نبی کو اپنے ہاں بلا لیتا ہے. نبی کا وصال پہلے ہو جاتا ہے، امت کا زمانہ پورا ہونے سے پہلے. یہ مجموعی طور پہ پوری امم کا سارا زمانہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اصول، یعنی نبی کو پہلے بھیجتا ہے آگے. کیوں؟ فجعلہ لہا فرطا وصلفا. اب یہ جو حدیث ہے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا، اس کو امام ابن جریر نے لیا ہے، امام ابن جریر، اور امام مسلم نے روایت کیا اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلفا اور فرطا، حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی وفات کا
کہ تم سے پہلے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے لیے فرت اور تمہارے لیے سلف بنوں، تمہارے لیے فرت اور تمہارے لیے سلف بنوں۔ اور اس فرت اور سلف کے معنی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ امت کے لیے شفاعت کرنے والے اور بخشش کا سامان کرنے والے، اور سلف بنوں یعنی تم سے متقدم اور مقدم ہو کے جاؤں، تم سے پہلے جاؤں، اور پہلے اس لیے جاؤں تاکہ وہاں جا کے تمہاری بخشش کا انتظام کروں، وہاں جا کے تمہاری بخشش کا انتظام کروں، مقدم جاؤں تم سے پہلے۔ اور مقدم جانے کی وجہ فرمائی میری وفات اس لیے ہے کہ تمہاری بخشش کا جا کے انتظام کروں، جب تم آؤ تو میری اس امت کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، میں نے تمہاری بخشش کا سامان پہلے کر رکھا۔ اور اس بخشش کے سامان میں سے ایک یہ ہے، ایک لطیف بات بتا رہا ہوں، اس بخشش کے سامان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے اس لیے بھی گئے کہ اس بخشش کا سامان کریں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شان کسی امت کو نہ دی گئی اور یہ پریولیج کسی امت کو نہ ملا کہ اس نبی کا امتی فوت ہو اور جب قبر میں سوال و جواب کا وقت آئے تو نبی سامنے کھڑا ہو۔ پھر سوال و جواب کیسا؟ کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے، جو مدد کر لے رہنمائی دے لے، کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے، امتحان والے بچے کو اکیلا بٹھا کے پوچھتے ہیں 10 بچ رہا، 10 بچیا، اے جواب دے، اے جواب دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ استاد، مربی، مرشد، ماں باپ کمرہ امتحان میں بیٹے کے سامنے آ جائیں۔ یہ کسی امت کو نہ دیا شرف، آقا کی امت کو دیا۔ اور اس انتظام میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ، قیامت کا معاملہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، جب قبر میں جاؤ پہلی شام اور فرشتے اٹھا کے سوال و جواب کریں تو سامنے میں کھڑا ہوں۔ اور اس کے انتظام میں یہ ہے کہ اللہ کا سوال کریں تو اس پر فیصلہ نہ سنایا جائے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے، اس پر فیصلہ۔ یہ فرتن و سلفا کی تفسیر شرح کر رہا ہوں، کس طرح بخشش کا سامان کروں آگے جا کر۔ اللہ کا سوال کریں، مر ربک، جواب آ جائے تو نمبر درج ہو گئے، اچھے نمبر مل گئے، نہ آیا فیل ہو گیا تو اس کے اس جواب میں، اس سوال میں فیل ہونے پر سزا شروع نہ کی جائے۔ اللہ سے منوا لیا ہوا ہے کہ اگر مولا تیری پہچان نہ کر سکیں تو سزا نہیں ہوگی میری امتی کو، اسے اگلے سوال کا موقع دیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ بات کیا تھی، جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا تو اگلے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جب اسے یہ نہیں پتا میرا رب کیا ہے تو اگلا دین پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میری بات سمجھے؟ جو رب کو نہیں پہچانتا وہ اس کے دین کو کیا پہچانتا؟ اگلا سوال بنتا نہیں تھا، مگر حضور وہی تو بنانے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا، وہی اگلے سوال تو بنانے کی جگہ بنانے گئے ہیں، یہی تو انتظام کیا ہے۔ اللہ سے وعدہ لے لیا کہ باری تعالیٰ اپنا سوال تیرا تو پہلے ہوگا، تیری شان ایسی ہے، مگر میری امت کو آ جائے تو نمبر لگا لے، اگر نہ آئے فیل ہو جائے سوال کے جواب میں، میری امتی فیل ہو جائے کوئی، تو یہ حکم ہوگا فرشتوں کو تیرا کہ اس پر سزا نہیں ہوگی۔ تو محبوب کیا ہو، انہیں ایک اور سوال کا موقع دے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ایسے ہی ہوگا۔ اب قیامت تو قیامت ہے، یہ تو قبر کی بات ہو رہی ہے، پہلی شام مرنے کے بعد یہیں سے انتظام شروع کر دیا ہے آقا نے۔ پھر باری تعالیٰ دوسرا سوال پوچھا جائے تو فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ممکن ہے میرے کسی گنہگار امتی کو یہ جواب بھی نہ آئے، اس پر بھی سزا نہیں دینا۔ اللہ نے فرما دیا تھا محبوب جیسے تو راضی، میرا تو وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے راضی کرنا ہے جیسے راضی ہو جائے۔ بخشش اتنی عام کرتا جاؤں گا حبیب جہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا، فرشتوں کو حکم دے دیا دوسرے سوال کا جواب آ جائے تو وہ بھی نمبر لکھ لیں، اگر میرے محبوب کو امتی فیل ہو جائے، جواب نہ آئے، تب بھی سزا اور عذاب کو شروع نہیں کرنا۔ تو کیا کریں؟
آقا نے عرض کیا میرے مولا پھر اسے تیسرے سوال کا موقع دیں. جب تیسرے سوال کا موقع دیا تو وہ سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تیسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ امتحان کا پرچہ بن رہا ہے نا، آقا نے خود پاس بیٹھ کر لکھوایا ہے. معذرت کے ساتھ جس کے ذوق ایمانی میں یہ بات جس کے ظرف میں نہ آئے، اتنی گنجائش نہ ہو، معاف کر دے، مگر جو کہہ رہا ہوں اس کے سوا کوئی اور بات بنتی نہیں اور بات ہے نہیں. اللہ کا سوال سادہ دو لفظی ہے، من ربک، یعنی سخت سوال ہے، سوال سجیسٹو نہیں ہے. آپ اگر لاء کے طالب علم ہوں، میں نے وکالت کی، لاء کیا، وکیلوں کو پڑھایا لاء کالج میں، تو میں اس قانون کی وکالت کی زبان میں ایک بات کرتا ہوں. کچھ کویسچن وکلاء کرتے ہیں جب دوسرے پر، تو دوسرا وکیل اعتراض کرتا ہے، جج کو کہتا ہے یہ سجیسٹو کویسچن کر رہا ہے، یعنی سوال نہیں کر رہا، سوال میں اسے غلط راہ پہ ڈال رہا ہے یا اپنے مطلب کے مطابق درست راہ پہ ڈال رہا ہے، یعنی سوال کے ذریعے اسے کوئی راہ دکھا رہا ہے. سوال بھی کر رہا ہے اور اپنے منشا کے مطابق جواب بھی اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، جواب اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. تو سادہ جواب دینے والا ہو تو وہ اسی کے ہاں جی اسی طرح ہی ہوا تھا، وہ وہی جواب دے دیتا ہے. اس کو سجیسٹو کویسچن کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم تجزیہ کر لیں، رب کا سوال اور دین کا سوال نان سجیسٹو ہے. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کلو پا سکے، کلو نہیں ملتا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بچے کھیل بھی کھیلتے ہیں، مختلف نام 10-20 نام مختلف، جب جواب نہ آئے تو پوچھتے ہیں کلو بتائیں، واٹ از دا کلو. یہ انگلینڈ میں باہر یہ کھیل کھیلتے، کوئی چیز رکھ دیتے ہیں نا دل میں، کہتے ہیں بتاؤ میرے دل میں کیا ہے. یعنی یہ فطرت انسانی کی باتیں بتا رہا ہوں. پہلے عدالت کی ہو گئی نا کہ ایسا سوال ترتیب دینا کہ جس سے جواب دینے والے کے ذہن میں جواب بھی منتقل ہو جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ اچھا جواب ہے برا، وہ تو پوچھنے والے کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اس کو سجیسٹو کویسچن کرتے ہیں. تو بچے جواب پوچھتے ہیں، اچھا بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے. پوچھتے ہیں کس شے میں سے، مثلا پھولوں میں سے، بس آگے نہیں. وہ پھر بتائیں یہ بتا دیا تو بتا دیا. اگر جواب نہ آیا تو پھر بچہ پوچھتا ہے کوئی کلو بتائیں، یعنی اشارہ دے. وہ اشارہ پا کر پھر جواب کو پہنچ جاتا ہے. اس کو سجیسٹو بات کہتے ہیں. فرمایا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نان سجیسٹو ہے، کوئی کلو نہیں ہے. جس کو معرفت ہے بتا دے گا اللہ ربی. جس نے رب سے ناطا توڑ لیا ہے نہیں پہچانے گا. پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سجیشن کوئی نہیں، کلو نہیں ہے. تو عرض کیا باری تعالیٰ دوسرے سوال کا جواب بھی میرے امتی کو نہ آئے تو اعلان کر دے، فیصلہ فرما دے. میں پہلے اسی لیے تو آیا ہوں، ورنہ جب ملک الموت آیا تھا میرے پاس میری روح قبض کرنے اور اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی اور جبرائیل امین بھی ساتھ آئے تھے، ورنہ تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا باہر، اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اندر آنے کی اجازت نہ تھی. ساتھ جبرائیل امین تھے. کیوں اجازت نہ تھی؟ کہ اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی، پردے دار تھی، اہل بیت آقا کی شہزادیاں تھیں اور آقا آرام فرما تھے. سیدہ عالم نے پوچھا تھا من دکل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اپنا نام بتایا، ملک الموت بھی نہیں کہا، اصل نام بتایا. وہ آیا ہوں، اسرائیل آیا ہوں. اندر اطلاع کی آقا یا رسول اللہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہے فرشتہ. فرمایا پردہ کر لو اور اسے اجازت دے دو. وہ تو ملک الموت تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل بھی اجازت لے کے لیتا آتا باری تعالیٰ، ورنہ جب اس نے اندر آ کے پھر اجازت مانگی باری تعالیٰ، پھر اس نے جب روح قبض کرنے سے پہلے اسے تیرے ملک الموت کو تو ہمت نہیں پڑی کہ مجھ سے پوچھے حضور روح مبارک قبض کر لوں، ہمت نہیں پڑی. اس نے کیا کیا؟ ڈر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے. عرض کیا باری تعالیٰ ساتھ جبرائیل امین کو بھی بھیج. کیسے عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں؟ سیدنا جبرائیل امین ساتھ کھڑے تھے. تو سید آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ملک الموت اجازت ہے، جو تمہاری بات کرنی ہے کر لے. کیسے آئے ہو؟ وہ آقا سے نہیں عرض کر سکا.
اس نے سیدنا جبرائیل امین سے کہا، ہائے ہائے، آداب دیکھیں، یہ ادب موسیٰ علیہ السلام سکھا گئے تھے۔ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، کیا متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، کوئی کمزور نہ کتاب ہے نہ کمزور اس کی سند ہے، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، اور حدیث صحیح۔ ملک الموت نے سیدھا سیدھا آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، متفق علیہ۔ عرض کر دیا تھا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حکمت بعد میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، چونکہ ملک الموت بشری لباس میں، فتمثل لہا بشرا سویا، جب بشری تجسد کی شکل میں متجسد ہو کے جب آتے ہیں، جسد جسم کے ساتھ آتے ہیں، بشری روپ میں آتے ہیں، تو احکام بھی بشری نافذ ہوتے ہیں۔ پھر مارنا، پیٹنا، زخم ہونا، یہ سارا کچھ بشری روپ کے احوال طاری ہوتے ہیں۔ اگر خالص مجرد نور کی صورت میں آئے تو پھر نہیں ہو سکتا ایسا۔ اگر انسانی بشری شکل میں آئے تو پھر جو بشری انسانی احوال ہوتے ہیں وہ ان پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ نبیوں کی بارگاہ میں وہ مجرد نور کی شکل میں آنے کی جرت نہیں کرتے، وہ بشریت کا، انسانیت کا لباس پہن کے آتے ہیں، اس روپ میں آتے ہیں۔ تو آپ نے تھپڑ مارا تو وہ چونکہ انسانی روپ میں تھے ملک الموت، ان کی آنکھ نکال دی۔ اب اٹھائیے بخاری شریف اور مسلم شریف کو، متفق علیہ حدیث، حدیث میں آتا ہے آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا، یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، جنہوں مروا دیا مجھے، عام سادہ ترجمے میں مولا مروا دیا مجھے، میں نے مروا دیتا، انہیں اب کر دیتی میری۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اب ملک الموت کو بھی سمجھ آئی کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، آنکھ نکال دی۔ لا یرید الموت لفظ ہیں حدیث پاک، واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تصدیق کر دی نا حضور نے، اور کس لیے امت کو بتا رہے ہیں، اور کیوں بتا رہے ہیں یہ آخر میں بتاتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک کو تو سمجھ ہے، ساری علم ہے، خبر ہے۔ پوچھا ملک الموت چھوڑ یہ بتا تو نے جا کے کہا کیا تھا، بات کیسے کی تھی؟ باری تعالیٰ بات ایسے کی تھی، فرمایا بس یہی تو خرابی ہوئی، مجھے پتہ نہیں کہ جلال والا پیغمبر ہے میرا، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے جلال والا پیغمبر ہے، کوئی طور پر 30 راتیں گزار کے مجھ سے عرض کر دیا تھا مولا اپنا دیدار بھی کرا دے، وہ ایسا پیغمبر ہے۔ پھر میں نے اسے 10 راتیں اور رکھا، تجلی دکھائی، بے ہوش کیا، پھر ہوش دیا، تو وہ تو میرا ایسا پیغمبر ہے۔ تو تم نے جا کے یوں نہیں کہنا تھا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں، یہ پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی ہوتی۔ تو اس طرح اب جاؤ اور جا کے یوں کہنا کہ یہ جو جانور ہے آپ کی سواری ہے، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، اگر آپ چاہیں تو اتنے سال آپ کی عمر اور ہو جائے گی، پھر اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں اللہ کے حضور پیش ہونا تو میں حاضر ہوں۔ اس طرح جا کے بات کرنا۔ تو ملک الموت دوبارہ آئے اور اس طرح بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ سبق ہی سکھانا تھا، تو فرمایا ملک الموت اچھا اتنے سال، ہزاروں سال عمر مل گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا حضور پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ فرمایا جو بلاوا بعد میں ہی آنا ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ سبق سکھانا تھا۔ اب سبق کس کے لیے؟ خود تو جا رہے تھے، ادب کس کا؟ وہ خود تو جا رہے ہیں، اب تو بعد میں ملک الموت نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں کہ اس کو آئندہ کریے سبق سکھا رہے ہیں، اس نے تو آپ کے پاس نہیں آنا، آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، دم واپسی ہے، تو اس نے تو پلٹ کے آپ کے پاس نہیں آنا، تو ادب سکھا کس کے لیے رہے؟ اپنے لیے نہیں مارا تھا، اپنے لیے معاملہ ہوتا تو اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے، مارا تھا ملک الموت مجھ سے بات کر لی ہے، اور تمہیں خبر نہیں کہ باقی بعد میں خدا کا وہ حبیب آ رہا ہے، ہم سب جس کے ڈنڈے بجاتے پھرتے ہیں اور جس کے ترانے گانے پھرتے ہیں اور
اور جس قیامت کی خبریں کہتے پھرتے ہیں وہ حبیب خدا تشریف لا رہا ہے، مجھ سے بات کر لی ہے، کہیں ان کی بارگاہ میں اس انداز سے بات نہ کر بیٹھنا، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو ملک الموت کو یہ سبق ملا ہوا تھا، ادب ملا ہوا تھا بارگاہ نبوت سے اور بارگاہ الوہیت سے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی، یوں بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی۔ جبرائیل امین سے عرض کیا، آپ عرض کر دیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اسرائیل یوں عرض کرتا ہے، یہ جبرائیل یوں عرض کرتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیا کہتا ہے، اس سے پوچھو۔ جبرائیل امین نے فرمایا ملک الموت بتاؤ کیا پیغام؟ اس نے عرض کیا اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام لایا ہے پوچھو۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور کیا پیغام ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا بذریعہ جبرائیل امین عرض کیا یا رسول اللہ سلام کے بعد پیغام یہ بھیجا ہے محبوب میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے محبوب میں بڑا مشتاق ہوں تجھ سے ملنے کا۔ ہائے ہائے، سمجھ آ گیا مقام اور مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اچھا اللہ نے فرمایا میں مشتاق ہوں ملنے کا تو میں اس سے زیادہ مشتاق ہوں، چلو لے چلو مجھے۔ تو آقا علیہ السلام نے، میں اشارتاً بات سمجھا یہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ اگر امت کی بخشش کا یہ سامان نہ کرنا ہوتا تو جب وہ ملک الموت اس حال میں حاضر ہوا تھا میں واپس بھیج دیتا۔ میں تو آیا اس لیے ہوں کہ آ کے امت کا سامان کروں۔ تو حبیب اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ دو سوالوں کا جواب اگر نبی آئے تو تب بھی فیل نہیں کرنا میرے امتی کو، سزا نہیں دینی، تو کیا کروں؟ باری تعالیٰ تیسرے سوال کا موقع دے دیں۔ اچھا حکم دے دیا فرشتے کو، باری تعالیٰ نے منکر نکیر کو حکم دے دیا کہ اب تیسرا سوال کریں، اگر دوسرے کا جواب بھی نہیں آئے تو تیسرا کریں۔ اب تیسرا سوال لکھوایا، وہ سوال کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے، خود کر لیں فیصلہ۔ پہلا سوال تھا مر ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا تھا ما دینک، تیرا دین کیا؟ تیسرے سوال کی عبارت سن لیں، کویسچن، تھرڈ کویسچن، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد۔ سارا سوال ہی سجسٹیو ہے، سارا سجسٹیو سوال۔ تو اس ہستی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ان کی باتیں کیسے کیسے کرتا تھا؟ ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، کانا یکون جب تقول پر مضارع پر آتے ہیں تو ماضی استمرار کا معنی دیتے ہیں، صیغہ استمرار کا معنی۔ اے میرے بندے بتا تو مرنے سے پہلے میرے اس محبوب جن کا نام محمد ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بتائیے ایمان سے کوئی سوال رہ گیا؟ خود ہی سوال ہے، خود ہی جواب ہے۔ اور لکھوایا سوال اور سوال دے دیا فرشتے کو کہ پوچھو، اور ادھر سے یہ اجازت لے لی، فرشتہ سوال پوچھ بیٹھا، اجازت یہ لے لی، پردہ اٹھا کے مصطفیٰ خود سامنے آ گئے۔ اب ادھر سے سوال پوچھا گیا ہے، سوال کی عبارت ہے اس ہستی کے بارے میں، ھذا الرجل، یہ جو ہستی ہے، ادھر لفظ بولا یہ ہستی، ادھر امتی نے آنکھ اٹھائی تو مصطفیٰ سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کی طرف اشارہ کر کے دکھا کے فرشتہ پوچھتا ہے ان کا جن کا نام محمد ہے، نام بھی بتا دیا سوال میں، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ سجسٹیو سوال ہے یا نہیں جی؟ ڈبل سجسٹیو، نام بتا دیا اور نام کے بعد پھر کہیں میری امت، میرا امتی کہیں غریب اس کے باوجود بھی گھبرا نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اجازت لے لی مولا جب میرا سوال آئے گا تو قبول کر، میں سامنے کھڑا ہوں گا، امتی کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے،
میرے حبیب جب آپ کا سوال آئے تو سامنے آ جانا. سامنے آ گئے اور پھر نام بھی بتا دیا. اب بھی کوئی پہچان نہ سکے تو بڑی بدقسمتی ہوگی. تو حکم کیا ہوگا؟ جو لوگ آقا علیہ السلام سے رشتہ قلبی، روحانی، عشقی، حبی، اطاعت کا، اتباع کا، محبت کا، عشق کا، ادب کا، قلب کا، روح کا رشتہ جو دنیا میں توڑ چکے ہوں گے، ان کا حافظہ ختم کر دیا جائے گا. جب ان کے سامنے آقا بھی ہوں گے، نام بھی بتایا جائے گا تو وہ سوچیں گے، ان کی یادداشت ختم ہو جائے گی، وہ پہچان نہیں سکیں گے. وہ یادداشت کا ربط جو ہوتا ہے دماغ کا وہ کٹ جائے گا، وہ پہچان نہیں سکیں گے. کون؟ جنہوں نے دنیا میں ناطا توڑ لیا ہے آقا کی بارگاہ سے. اللہ فرمائے گا ناطا توڑنے والے تیری یادداشت کا ناطا میں توڑ دوں گا. میرے حبیب سے ناطا عشق و ادب توڑنے والے، ناطا غلامی توڑنے والے تیری یادداشت کا ناطا توڑ دوں گا. وہ نہیں پہچان سکیں گے پھر آقا کو. اور جس کی ادنا سی بھی غلامی وفاداری جاری رہے گی، آقا نے فرمایا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا انتظام جا کے کر لوں. تو قبر سے ہی انتظام آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے، قبر سے ہی انتظام کر دیا ہے حضور علیہ السلام نے. بخشش کا سامان کا ہر کوئی دیکھے گا. اس پر پھر محدثین نے الگ الگ تشریحات کی ہیں کہ آقا جسد مثالی سے ہر قبر میں ہوں گے، یا روحانی طور پہ دیدار ہوگا، یا پردہ اٹھا دیا جائے گا قبر انور میں ہی اور فاصلہ ختم کر دیا جائے، اپنی قبر سے آقا کو تک لے گا امتی. کئی رنگ ہیں. الغرض رنگ جو بھی ہو آقا سامنے ہوں گے. جب امتی سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو آقا سامنے ہوں گے. اور پھر ایسا بھی ہوگا، یہ تو امت کو پہچان کی ساری سہولتیں دے دی، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جس کو بعض عرفاء نے خواب کی صورت میں، روحانی مراقبات اور مشاہدات کی صورت میں، کشف کی صورت میں بیان کیا. ایسے بھی ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا بتائیں یہ کون، کیا عقیدہ رکھتا تھا ان کے بارے میں، یہ تو ہر ایک سے پوچھیں گے. اور کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، کئی پہچانیں گے کئی نہیں پہچانیں گے، اور کئی جن کا رشتہ، ناطا، قلبی روحانی تعلق، عشقی، حبی، اطاعتی، اتباعی تعلق آقا کے ساتھ بڑا مضبوط و مستحکم ہوگا، جو پوری زندگی حضور کے نثار کر دے گا، جو عمر ساری حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دے گا، جس کا جینا مرنا اپنے محبوب مصطفیٰ کے لیے ہوگا، اٹھنا بیٹھنا حضور کی غلامی میں ہوگا، جس کے سب کچھ زندگی کا نفع نقصان حضور کے تابع ہوگا، جس نے رشتہ وفاداری کا حق کر ادا کر دے گا تو اس کی حضور کی بارگاہ میں قبولیت. اور روز حضور کی طرف درود و سلام جائے گا، روز درود و سلام جائے گا، روز درود و سلام جائے گا، حضور کے میلاد پہ خرچ کر دیتا ہوگا، حضور کی غلامی، اطاعت اور اتباع پہ زندگی قربان کر دیتا ہوگا، حضور کے دین پہ مر مٹتا ہوگا، حضور کے عشق اور محبت میں آنسو برسات کی طرح بہتے ہوں گے، رات دن حضور کے لیے تڑپتا ہوگا، اور زبان پر، قلب میں، آنکھوں میں، دل میں، ہر جگہ حضور کا نام، حضور کی یاد ہوگی. جب رشتہ اتنا پختہ ہوگا تو ان کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور کئی خوش نصیبوں کے ساتھ ہوا، کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کئیوں کے ساتھ ہوگا کہ پوچھا سب سے جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، مگر جو آقا کے خاص غلام آئیں گے، رشتہ عشق اور غلامی میں فنا ہوں گے، جو خاص غلام آئیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو کچھ بعید رہی کہ خاص غلاموں کے لیے آقا پڑھ کر فرشتے سے کہیں میرا اس سے نہ پوچھو، اس کا مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. ارے فرشتوں اس سے میرا کیا پوچھتے ہو، آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، اس نے میری وفاداری کا کس طرح حق ادا کیا ہے، میری غلامی کا کیا حق ادا کیا ہے. لوگوں محنت یہ کرنی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو ایسے بن کے جائیں کہ حضور آپ کے لیے فرما دیں اب میرے اس غلام سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو. یہ تو عمر بھر میرا بتاتا ہی رہا ہے، عمر بھر میرا ہی کرتا رہا ہے، میرے ہی گن گاتا رہا ہے، آج تو باری آئی ہے مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. تو یہ سبھی تشریحات تھی دراصل حضور کے اس فیض کی
کہ میری حیات اور میری ممات سب تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہارا سامان کرنے آگے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ قول ہے کہ یہ جنات کے لیے بھی ہے اور انس کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنات دونوں کے لیے عام ہے یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا۔ اور یہ بھی قول ہے قیل لجمیع الخلق، ساری مخلوق کے لیے حضور کا رحمت ہونا، حیات و وفات دونوں کا رحمت ہونا کل خلق کے لیے ہے، حتیٰ کہ فرمایا مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے۔ حضور کی رحمت اور حضور کا فیض مومن کے لیے اس معنی میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، منافق کے لیے اس معنی میں کہ اسے قتل سے امان مل گئی، منافق بھی ہے تو قتل کرنے سے بچ گیا، ظاہر کی وجہ سے بچ گیا، اسے یہ رحمت مل گئی کہ قتل سے امان ملی۔ اور کافر کے لیے اس لیے کہ وہ فوری عذاب جو آ کے اس کی شکلیں بگڑ جانی تھی وہ قیامت اور قبر تک مؤخر کر دیا۔ اب جیتے جی کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، اس پر عذاب نہیں ہے۔ مومن کو ہدایت کی رحمت، کافر کو قتل سے امان کی رحمت، منافق کو اور کافر کو تاخیر عذاب کی شکل میں رحمت کہ دنیا کے تعجیل عذاب سے بچ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت مومنین اور کافرین سب کے لیے ہے، چونکہ تکذیب کرنے والی امتوں کو جس طرح فوری عذاب ملتا تھا، تکذیب کرنے والی امتوں کو وہ عذاب اس امت سے ٹل گیا ہے، خواہ مسلمان ہیں خواہ وہ کافر ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، اور اس حدیث کے تحت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث کہ جب آقا علیہ السلام کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، تکلیفیں پہنچائیں کفار نے، تو آپ کو معلوم ہے آپ سے عرض کیا گیا، فرشتے حاضر ہوئے کہ ہم بستی الٹ کے تباہ کر دیتے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان پر لعنت بھیجیں، یعنی ان کے رحمت سے محرومی کے لیے بد دعا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لعنت بھیجنے والا، رحمت سے محرومی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت و مہدات، اور یہ یوں بھی ہے انما انا رحمت و مہدات، اگر یہ زیر کے ساتھ ہو انما انا رحمت کہ بے شک میں تو صرف رحمت ہوں، میں رحمت دیتا ہوں، کافر ہو یا مومن ہو ان کے لیے فرمایا ہوگا۔ اور مہداتن زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا ہوں، اور اگر مہداتن زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی الہدیہ یعنی ہدایت کا راستہ ہوں، ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ ہوں، ہدایت دینے والا ہوں اور رحمت بانٹنے والا ہوں، کوئی کافر بھی ہو تو میں اس کے لیے اسے رحمت سے محروم کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک روایت بیان کی ہے اور حکایت بیان کی، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل امین سے فرمایا، جب فرمایا نا کہ حضور کی رحمت لجمیع الخلق ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میری رحمت سارے عالموں کے لیے، ساری کائناتوں کے لیے اور جمیع موجودات و مخلوقات کے لیے۔ تو اس کے تحت آقا علیہ السلام نے، قاضی ایاز نے روایت ایک کی، ایمان افروز روایت، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا، اور اس کی سند خود قاضی ایاز نے الشفا میں پوچھا، اے جبرائیل هل اصابک من هذه الرحمت شیء، یہ جو میری رحمت سارے عالمین کے لیے ہے، اس میری رحمت سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ یہ جبرائیل امین سے پوچھا، کیا تجھے بھی اس میری رحمت سے کوئی حصہ، کوئی فیض ملا ہے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا قال نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا مجھے بھی اس رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ فرمایا کیا ملا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کنت اخشى العاقبہ فامنت لثناء اللہ عز جل علی بقولہ، یہ جو فرمایا، عرض کیا میں اپنی آخرت اور عاقبت انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا، ابلیس کا انجام سن رکھا تھا نا، معلم الملکوت تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، موحد تھا، سجدہ گزار تھا،
اور بالآخر اس کا انجام ہوا فخرج منہا فإنک رجیم. تو خشیت والے ڈرتے رہتے ہیں. تو جبرائیل امین نے عرض کیا میں اپنی عاقبت کے بارے میں، انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا. یا رسول اللہ اس رحمت کا فیض مجھے یہ ملا کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھے اس خوف سے امان دے دی. میرا خوف ختم ہو گیا اور اطمینان و سکون ہو گیا ہے کہ میری عاقبت صحیح ہوگی. تو جبرائیل امین بھی اپنی عاقبت کے بارے میں جو بے خوف ہوئے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس رحمت کا صدقہ ہے. سلامتی مل گئی نا عاقبت کے بارے میں، بولیے سلامتی مل گئی اور سلامتی کا یقین دل میں بیٹھ گیا. اب اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر الصادق کا ایک قول شرح میں روایت کرتے ہیں. سیدنا امام جعفر الصادق کا قول روایت کرتے ہیں اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ روی عن جعفر ابن صادق، جعفر ابن محمد الصادق رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی فسلام لک من اصحاب الیمین. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے سورہ الواقعہ میں کہ آپ کو سلام ہو اے اصحاب یمین، آپ کے لیے سلام ہو. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین. امام جعفر صادق فرماتے اے سلام بکا. ترجمہ تو عام کرتے ہیں نا کہ دائیں طرف والوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو. امام جعفر صادق فرمایا نہیں، یہ معنی نہیں. وہ فرماتے سلام لکا، لکا معنی ہو بکا یا رسول اللہ. یہ تعلیق کے لیے آیا ہے، تعلیل کے لیے فرمایا سلام بکا. فرمایا کہ اے میرے حبیب من اصحاب الیمین اے سلام بکا انما وقعت سلامتہم من اجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگوں کو سلامتی مل گئی ہے آخرت میں، دائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیے گئے اور دائیں طرف کھڑے ہیں، ان کو جو سلامتی مل گئی ہے آج آخرت کے دن اور ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہیں، یا میرے حبیب میں بتا دوں کہ یہ سلامتی انہیں آپ کے صدقے سے ملی ہے، یہ سلامتی آپ کے طفیل ملی ہے، یہ سلامتی آپ کے وسیلے سے ملی ہے. یہ ترجمہ کس نے کیا؟ سیدنا امام جعفر صادق نے، اور روایت کیا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے. سلام لکا اے سلام بکا من اجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام لہم. آپ کے صدقے، آپ کی بزرگی اور آپ کی شفاعت اور آپ کی کرامت کے صدقے میرے حبیب ان کو سلامتی عطا ہو گئی ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ لی ہے قاضی ایاز نے، اور اسی آیت مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس. اس آیت کی تفسیر وہ کہتے ہیں مثل نورہ، اس کے نور کی مثال اس چراغ دان جیسی ہے جس کے اندر چراغ ہو اور وہ اس کے شیشے میں ہو اور وہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ مثل نورہ سے مراد یہ حضرت کعب جو میں نے مثالیں دی، کعب الاحبار تابعی، حضرت سعید بن جبیر تابعی اور حضرت سہل بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثل نورہ سے مراد ہے اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد ہے کہ اے نور محمد کی مثال ایسی ہے. فرماتے ہیں اس نور سے مراد اللہ کے نور کی نہیں، نور محمد مصطفیٰ کی مثال دی گئی. نور محمد کی مثال ایسے ہے جو چراغ دان کسی ہے جس میں چراغ ہو. پوری آیت کی تفسیر. اس پر ملا علی قاری فرماتے ہیں بڑی خاص بات، وہ فرماتے ہیں مثل نور ہی کا مرجع حضور کی ذات نہیں ہے، ہی کا مرجع حضور کی ذات نہیں. فرماتے ہیں اس لیے کہ ہی کا مرجع حضور تب بنتے ہیں جب اس سے پہلے حضور کا ذکر ہو چکا ہو.
مرجع ضمیر کا تب بنتا ہے کہ ذکر ان کا پہلے ہو چکا ہو. تو حضور کا ذکر پہلے ہوگا تو عبداللہ ابن عباس، سعید بن جبیر، کعب الابار جیسے صحابہ اور تابعین کی تفسیر درست ثابت ہوگی. تو ملا علی قاری نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ نور ہی میں جو مرجع ضمیر کا حضور کی ذات ہے وہ درست تب بنتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات، جو زمین و آسمان کا نور بیان کیا ہے اس نور سے مراد محمد ہیں، اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضور کا ذکر نور کے باب میں اس لیے کیا کہ اس کا مراد اے مظہر نور ہی، اپنے نور کو ظاہر کرنے والا ہے، کائنات کو روشن کرنے والا ہے. اس نے اپنے نور یعنی محمد مصطفیٰ کے ذریعے کائنات کو روشنی دی، ہدایت کی روشنی دی، اندھیروں سے نکالا، اپنی معرفت کی روشنی دی، توحید کی روشنی دی، ایمان کی روشنی دی، اللہ پاک نے حقیقت کی روشنی دی، اپنی معرفت کی، ایمان کی، احکام کی روشنی دی. چونکہ اس نے اہل زمین و آسمان کو حضرت محمد مصطفیٰ کے نور سے روشن کیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ان یقال المراد بالنور محمد. یہ ملا علی قاری کے الفاظ ہیں. مثل نور اللہ الذی هو مشرق ظہورہ ومظہر، فرمایا ومظہر نورہ فی عالم الکون بخلقہ، اللہ کی مخلوق اور عالم کون میں اللہ کے نور کو ظاہر کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اور وہ ہستی جن کے مطلع وجود پر اللہ کا نور ظاہر ہوا ہے، جن کے مطلع پر نور خدا کا سورج طلوع ہوا ہے، اور جن کے وجود کے ذریعے ساری کائنات میں اللہ کا نور پھیلا ہے. فرمایا اس نور کا تعین وجود مصطفیٰ ہے. اور نور مصطفیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے مشکات ہو. اللہ ہادی اہل السماوات والارض، نور السماوات والارض کا معنی اللہ زمین و آسمان کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے. کس کے ذریعے؟ محمد مصطفیٰ کے نور کے ذریعے. چنانچہ یہ معنی بیان کر کے پھر فرمایا مشکات کی طرح، ماسر نوری کا مشکات، مشکات چراغ دان. فرماتے ہیں مشکات چراغ دان سے مراد انبیاء کی پشتیں اور صلب ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ان انبیاء کی پشتیں اور آقا علیہ السلام تک وہ پشتیں اور صلبیں جن میں یکے بعد دیگر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی پشت میں حضور کا نور منتقل ہوتا ہوا چلا آیا. فرماتے ہیں قاضی عیاض ان نبیوں کی پشتوں کو جو حضور کے نور کا مقام تھیں، حضور کے نور کے محفوظ رکھی جانے کی جگہیں تھیں، ان کو مشکات کہا ہے. المصباح چراغ، پھر اس چراغ دان کے اندر چراغ، اس سے مراد حضور کا قلب انور لیا ہے، حضور کے دل مبارک کو چراغ کہا ہے. المصباح فی زجاجہ شیشے میں ہے، فرمایا شیشے سے مراد حضور کا سینہ اقدس ہے، حضور کا سینہ اقدس ہے. اور فرمایا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کا اشارہ ارض انبیاء کی طرف کیا ہے، شام کی سرزمین کی طرف وہ ارض انبیاء ہے. فرمایا اشارے اور استعارے میں بات کی ہے. زیتونۃ وہ درخت جو ارض انبیاء سے پھوٹا، اشارہ اس کا نبوت ابراہیم علیہ السلام کے نور کی طرف ہے کہ نور ابراہیم سے وہ نور چمکا، چونکہ حضور کی آبا میں وہ ہیں، ان کی صلب سے آگے چلے. اور یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، آگ لگانے سے پہلے تیل چمکنے کو ہے، جلنے کو ہے. فرمایا اس زید سے مراد نبوت محمد کا نور ہے، نبوت محمد کا نور ہے. اور یہ جو فرمایا اتنا چمکتا ہے، دمکتا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ہی جلنے، روشن ہو جانے کو تیار ہے. ایسے لگتا ہے آگ لگنے سے پہلے جل اٹھے گا، اتنا روشن ہے. فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس نور مصطفیٰ کو نے مصطفیٰ کی سیرت کو اتنا روشن، اتنا منور، اتنا مصفہ، اتنا مزکہ، اتنا طاہر، طیب، مطہر کر دیا ہے، اتنا روشن منور کر دیا سیرت مصطفیٰ کو کہ 40 سال کی عمر میں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، مگر اعلان نبوت سے پہلے سیرت سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں. کافر بھی انہیں صادق اور امین کہہ رہے ہیں. ابھی وہ نور وحی نہیں آیا، اعلان نبوت نہیں ہوا. اس آگ کے لگنے سے پہلے
سیرت مصطفیٰ اس نور کے ساتھ اتنی روشن ہے کہ دنیا پہلے ہی آپ کے صادق و امین کہنے لگ گئی ہے. دنیا پہلے ہی پتھر خانہ کعبہ میں حجر اسود آپ کے ہاتھوں سے نصب کروا رہی ہے. دنیا پہلے ہی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہی ہے. دنیا پہلے ہی جھوٹ کی نفی آپ کے ذات سے کر رہی ہے. آپ کی طہارت کے ڈنکے بج گئے ہیں, آپ کی صداقت کے ڈنکے بج گئے ہیں, آپ کی امانت کے ڈنکے بج گئے ہیں. آپ کی سیرت پوری دنیا میں روشن مطہر ہو گئی ہے. یہ کس وجہ سے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, اس سے قبل اس نور کے باعث جو شجر مبارکہ زیتونہ نور نبوت ابراہیم سے چمکا اور میرے حبیب آپ کی صلب اطہر میں آ کے پہنچا. اس کی مثال دی ہے. اس سے قبل انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے لیے مثال دی, اور اس کے ساتھ دوسری مثال نور کی اگلی آیت پہ ختم کیا ہے. یہ مضمون فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف حمیدہ میں حضور کو اپنا نور بھی کہا اور نور علی نور بھی کہا. اور پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام ہی نور رکھ دیا. حضور کا نام ہی نور رکھ دیا. فرمایا قاضی ایاز فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نُورًا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر سماہ نوراً حضور کا نام ہی نور رکھ دیا ہے, حضور کو نور کر دیا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور چمکا دینے والا سورج نام رکھا ہے. کما قال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اے محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سرا کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی. تو فرماتے ہیں اللہ نے حضور کا نام ہی نور رکھ دیا ہے. تو یہ بیان یہاں تک ختم ہوا اور آج کا مضمون ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلا مضمون جو یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے اسے کل سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ.